رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 22واں روزہ الحمدللہ ناظرین ہم نے اختیار کر لیا۔ اچھا ایک بات کبھی سوچئے گا، بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جن کے بارے میں یہ گمان ہمیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، اور بادی النظر میں یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، بہت ڈھٹائی کے ساتھ وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے نا کہ بھائی ٹریک چینج کر لو، راستہ چینج کر لو، غلط راستے پہ چل پڑے ہو، غلط روڈ پہ آ گئے ہو، آگے جا کے تصادم ہو جائے گا، مصیبت ہو جائے گی، زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، ہمیں نصیحت مت کرو، ہم خود دیکھ لیں گے، ہماری قبر ہے، ہمارا رب ہے، ہماری آخرت ہے، ہمارے معاملات ہیں، تمہیں کیا فکر ہے اس بات کی۔ انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے ہر بات کو ناظرین، فار گرانٹیڈ لیتا ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں اپنے اس وقت جوبن پر ہوں نا، یعنی میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میں ایکسلریٹ کر رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں صاحب میری واہ واہ ہوتی ہے، گناہ کرتا ہوں لوگ میرے ساتھ لگ جاتے ہیں، حرام کھاتا ہوں لوگ میرے ساتھ لگ جاتے ہیں، مال کی فراوانی ہے، جائز ناجائز ہر راستے سے آ رہا ہو، تو ظاہر ہے انسان کہتا ہے بھائی میں توبہ کیوں کر لوں، میں تو نوازا جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی خطرناک ترین بات ہے، بڑی خطرناک ترین بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو سب کچھ دے رہا ہے اور آپ جائز ناجائز ہر راستے سے کر رہے ہیں اور سارے ناجائز اور جائز کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے، اور یہ بھی مت کہیے گا یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق کو بھی آپ سے چھین لیا ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو سوچئے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضی آپ نے مول لے لی، کتنی ناراضی مول لے لی۔ اب مسئلہ کیا ہے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ جو ہمارا گناہوں کا جو ڈیٹا اللہ کے پاس کلیکٹ ہو رہا ہے نا، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اس ڈیٹے کو 1 منٹ کے اندر ڈسکارڈ کر دیتا ہے، 1 منٹ۔ یعنی مثال کے طور پہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، پوری عمر ہم نے گناہوں میں گزار دی نا، اور ڈیٹا ہمارا گناہوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا، ہر طرح کا گناہ ہمارے ڈیٹا کے اندر موجود ہے، ہمارے ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں سے مکمل طور پہ اٹا ہوا ہے ہمارے پاس۔ اس کے باوجود بھی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اپنی کر و فر کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو، اپنے تمام گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیجئے، یا اللہ میں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ پھر کرے گا یہ کہ انسٹنٹ، اسی وقت اسی لمحے، ذرا تصور کیجئے کہ وہ جو جتنا ڈیٹا آپ کا پہاڑ کے پہاڑ جمع ہوئے ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے ڈیٹا کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دے گا، ڈسکارڈ کر دے گا، ڈسکارڈ۔ اور کیسے کرے گا آپ کو معلوم ہے؟ ایسے کرے گا کہ وہ جو آپ کے گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں نا، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو یہاں تشریف فرمائیں، ان کو بھلا دے گا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا۔ سب سے پہلے کام تو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہاتھ پاؤں ہیں نا، جن ہاتھ اور پاؤں سے ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بھلا دے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا سورہ یاسین کی اس آیت کا وہ جو ترجمہ ہے نا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر فرماتا ہے کہ محشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ یہ ہاتھ جو ہیں بنیادی طور پر گواہی دے، مطلب یہ ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور یہ جو پیر ہیں وہ بنیادی طور پر گواہی دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پر بھلا دے گا، ختم، ریموو کر دے گا۔ اور جس زمین پہ مثال کے طور پہ ہوٹل کے کسی کمرے کے اندر گناہ کیا، یا اپنے گھر کے کسی روم میں، بیڈ روم میں گناہ کیا، یا کسی محفل میں بیٹھ کے کسی ڈسکو یا پب میں جا کے گناہ کیا، یا کسی اور جگہ پہ گناہ کیا، کہیں بھی جا کے گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بھی بھلا دے گا کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے، یہ اس کی کریمی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم توبہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر یوں کرتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ کیوں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 7 باتیں ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں کے انجام سے مکمل طور پہ غافل رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی شدید پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے۔ ہم اس وجہ سے گناہوں سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں اور توبہ اختیار نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل جو ہے نا، دل پر گناہوں کی لذت کا مکمل طور پہ غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ مال آ رہا ہے، نوٹ آ رہے ہیں، ڈسکوز میں جا رہے ہیں، پبز میں جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کر و فر ہے، طاقت ہے، پی آر ہے،
2.5 فٹ اونچی گاڑی ہے، تو وہ جو لذت ہے نا، اس لذت کا غلبہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو اللہ کا فضل معاذ اللہ جانتے ہیں اور توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ تیسری بات، طویل عرصے زندہ رہنے کی امید۔ صاحب کر لیں گے، ابھی تو 50 کے ہوئے، ابھی تو 60 کے ہوئے، ابھی تو 70 کے، بہت زندگی باقی ہے۔ تو طویل عرصے جینے کی جو مطلب ایک امید ہوتی ہے نا، وہ ہمیں یقین میں بدلوا دیتی ہے کہ ہم بہت جئیں گے، لہٰذا دیکھیں گے جا کے آگے توبہ کریں گے۔ چوتھی بات، رحمت الہی کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں معاف کر دے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں مایوس کبھی نہیں کرتا اور اللہ نے بھی مایوس نہیں کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن یہ ہمیں ایک عجیب اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جائے، ایک دوسرے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہ جاتی ہے کہ ہم رحمت الہی کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات، یعنی بات توبہ، جو استقامت نہ ملنے کا خوف ہے۔ بھائی میں ابھی جو ہے وہ نہیں یار، میں ابھی توبہ نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کر استقامت نہیں ملے گی، میں کھڑا نہیں رہ سکتا ان تمام معاملات میں، لہٰذا ابھی دیکھتے دیکھتے کے چکر میں اچانک ہوتا یہ کہ کسی دن یہ ٹک کر کے سانس رکتی ہے اور انسان جو ہے وہ ڈھیر ہو کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ناظرین چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار انسان کبھی کبھی ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے، بھائی بہت گناہ کر لیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی اور میں کیا توبہ کروں؟ انسان پھر توبہ کرتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی رحمت پہ شک کرتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ توبہ کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس۔ کیوں محسوس ہوتی ہے بھائی؟ کیوں محسوس ہوتی ہے بھائی؟ وہ جانتا ہے نا، بیٹھ جاؤ اکیلے کمرے میں کہیں کسی جگہ پہ اور بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ سر کو جھکا لو، آنسو بہا دو، کمٹمنٹ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو۔